بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور ارادہ تو میرا آج ایک کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کا تھا، مگر کیونکہ کل رات سے مسلسل ایک ہی خبر، بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں ایک ہی سوال کہ پلیز میم آپ بتائیے کہ کوارنٹائن کی کیا نئی صورتحال ہے، اور ایک نیا سرکولر جو ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ٹرکش ایئر لائن کی طرف سے وہ ہے، تو اس کو آپ دیکھ کے ذرا پلیز بتائیں کہ یہ فیک ہے یا یہ ریئل ہے، اور ہم نے تو خود بھی سرچ کیا، ہمیں نہیں ملا ہے۔ اور تو پھر میں تو خیر رات ہو رہی تھی اس وقت تک، کیونکہ لوگوں کے واٹس ایپ پہ جو دوسرے حضرات تھے، آئی ڈونٹ نو کہ کوئی ٹریول ایجنٹ تھے یا کوئی کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو سرکولیٹ کیا، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ جب صبح ہوگی میں خود اس کو چیک کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں نے چیک کیا جو آپ ٹرکش ویب سائٹ ہے جس کا لنک انہوں نے دیا ہوا ہے، تو میں نے تمام ویب سائٹ جو ہے اس کو کھنگال ڈالا، مجھے یہ جو اپڈیٹ ہے یہ نہیں ملی۔ وہاں پر جو ٹرکش ایئر لائن پہ جو اپڈیٹ ہے وہ سیم اپڈیٹ ہے جس کو ہم نے پہلے سے پڑھ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے لیے 10 دن کا کوارنٹائن ہے، 7ویں دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا کرونا ٹیسٹ، اگر وہ نیگیٹو آیا تو آپ کو 8ویں دن چھٹی مل جائے گی، اور کوارنٹائن کا تمام اخراجات جو ہیں وہ اب تک جو ٹرکی گورنمنٹ ہے وہی اس کو بیئر کر رہی ہے، اس کو خرچے کو اٹھا رہی ہے، تو وہی سیم سچویشن اس میں تحریر تھی۔ پھر میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ نئی اپڈیٹ ہو، میں اور مزید اس کو صبح تک انتظار کروں نیکسٹ ڈے تک کے لیے، تو کچھ وقت کے بعد ہو سکتا ہے یہ اپڈیٹ کریں اپنی ویب سائٹ کو۔ تو خیر بہرحال یہاں پر دوپہر ہو گئی، وہاں ترکی میں آدھی رات ہو گئی، لیکن پھر بھی اپڈیٹ نہیں ہوئی کوئی بھی کسی بھی طرح کی۔ اور پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ جو لوگ نیا ٹکٹ بک کروا رہے ہیں اس نئے ٹکٹ کے پر جیسے ہی ہم ٹکٹ کو اوکے کرتے ہیں تو یہ انفارمیشن ساری شاید آئے گی، نیو انفارمیشن جو ہے۔ تو پھر میں نے ایک فرضی ٹکٹ کراچی سے استنبول کے لیے بک کیا اور ڈیٹ سلیکٹس کی ہیں اگست کے مہینے کی، اور جب میں نے اس کو کلک کیا تو انہوں نے سیم نوٹس دیا کہ جی آپ کو 72 آورس کا PCR ٹیسٹ کروانا ہے، اور اس کے کروانے کے بعد آپ یہاں آئیں گے، اور سیم انفارمیشن جو آلریڈی ویب سائٹ پہ موجود تھی۔ پھر میں نے کہا اب میں کس طرح سے چیک کروں، یہ تو سیم آ رہا ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ پھر میں نے کیونکہ مائز اینڈ اسمائل وہاں ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، جب اگر آپ ٹرکش ایئر لائن کے ممبر ہیں تو ان کی ممبرشپ ہوتی ہے، اس کے پرکس ہوتے ہیں، اس کے کچھ فوائد ہیں اگر آپ ممبر ہیں، تو میں آلریڈی کیونکہ ممبر تھی میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اس حوالے سے مجھے کوئی میسیج آیا ہو، تو میں نے اپنا ای میل چیک کیا، ان باکس چیک کیا، جنک میل چیک کیا، اس میں بھی ایسی کوئی نیوز نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنا سائن اپ کیا مائلز اینڈ اسمائل، اور اس کو چیک کیا کہ ہو سکتا ہے ممبرس کے لیے کوئی اسپیشل انفارمیشن انہوں نے دی ہوئی ہو، اس میں بھی مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ اس کے بعد میں نے ٹرکی کا جو مین نیوز پیپر ہے ڈیلی صبح کے نام سے یا صبح کے نام سے، اس کو اوپن کیا، اس میں بھی کوئی ایسی خبر نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا اب میں کس طرح سے چیک کروں، جن جن حضرات نے یوٹیوبرز نے یوٹیوب پہ ویڈیو لگائی تھی ان سب لوگوں کو جنہوں نے پوسٹ کی تھی میں نے میسیج کیا کہ وڈ یو پلیز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا لنک کیا ہے، آپ نے یہ سورس کہاں سے لیا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے جواب نہیں دیا۔ سب نے وہی ایک جو لیٹر آیا ہوا ہے جو کہ سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہی اپنی یوٹیوبس پہ اپلوڈ کیا ہوا تھا اور اسی کے متعلق بات کی ہوئی تھی، لیکن سورس کوئی کسی کے پاس سورس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پھر میں نے کہا اب میں کس طرح سے چیک کروں، اور مسلسل میسیج آ رہے ہیں، ایون لنڈن سے میسیج آ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں سے جا رہے ہیں، پاکستان سے ہماری دوسری فیملی آ رہی ہے اور ہم لوگوں نے سیٹلڈ ہونا ہے، ان کو سیٹلڈ کروانا ہے، اور آپ پلیز بتائیے کہ یہ اس میں کیا سچائی ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، بتائیے، اب جب مجھے خود ہی نہیں پتا تو میں آپ کو جھوٹی سچی خبر دے کے بیکار گمراہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تھوڑے سے 100-200 ویوز کے لیے کہ جو انکاؤنٹیبل ہوں وہ اور میں کتنی اس کے ساتھ پینک کریٹ کر دوں، تو میں نے کہا نہیں میں اور کوشش کرتی ہوں کسی طرح سرچ کر لوں۔ پھر میں نے جو اناتولیہ پاکستان سے ویزا سروس پرووائڈ کرتی ہے جہاں پر ہم وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں پاکستان سے، ان کو میں نے سرچ کیا، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا، تو جب آپ ان کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے مین پیج پہ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی کمپلیٹ جو نوٹس ہے وہ وہاں پر پوسٹڈ ملے گا آپ کو۔
اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، اگست کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، انہوں نے حوالہ دیا ہوا تھا، سیم نوٹس تھا مگر اس کا جو آؤٹ لائن تھی، جو اس کی شکل تھی وہ تھوڑی سی چینج ہوئی تھی، اوپر کچھ اور مونوگرامز لگے ہوئے تھے، نیچے کچھ الگ ویب سائٹیں تھیں، بیچ میں جو ہے انہوں نے نوٹمز اور کچھ اس طرح سے کر کے گورنمنٹ ایویشن جو ہے اس کا حوالہ دیا ہوا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ ایویشن کی طرف سے یہ انہوں نے پوسٹ کیا۔ پھر میں نے ان کی ویب سائٹ کو سارا ٹچ کیا، ٹرکی میں تھی، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا، دیکھا، لیکن جتنی بھی نوٹسز ہیں وہ سب کے سب جون میں جو چینجز ہوئی تھیں اور 1 جولائی کو وہی ساری چیزیں پوسٹڈ ہیں، کوئی نئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی پہ شک کر رہی ہوں، کسی کے ارادے پر، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی سورس ہو، لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ کوئی بھی اس قسم کی بات جس سے ایک پینک کریٹ ہو جائے، کیونکہ دیکھیے اگر پاکستان سے کوئی آ رہا ہے، افغانستان کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے پاکستان کا بہرحال پتہ ہے، اگر کوئی پلان کر رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو اس کو آنے سے پہلے کتنے کام کرنے ہوں گے۔ وہ گاڑی کا ٹرانسفر جو اپنے گھر سے ایئرپورٹ ہے اس کا بھی انتظام کرے گا اگر کسی کے گھر میں گاڑی نہیں ہے، وہ PCR ٹیسٹ بھی کروائے گا، ایک آدمی کا ٹیسٹ 7,500 8,000 8,500 کا ہوتا ہے میرے خیال میں۔ تو بتائیے اس حالات میں وہ وہاں جائے گا، ایک آدمی اگر 3-4 فیملی کے ممبرز آ رہے ہیں تو 40-50 ہزار وہ اپنے ٹیسٹ کے اوپر خرچ کریں گے، اور اس کے بعد اگر اس طرح کی خبریں ہوں گی اور وہ اپنے فلائٹ کینسلز کرواتے رہیں گے تو ان کے لیے کتنا یہ درد سری ہے کہ بالکل لاسٹ ڈے آف دا منتھ یہ ایک خبر پہنچ رہی۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی جینون ذرائع ہیں جو آپ کو یہ بات پتہ چلی ہے تو اس میں شرمانے کی بات اور چھپانے کی بات تو نہیں ہے نا۔ کہ وہ آپ کی مرضی، آپ ان کی مرضی سے اپنے ویڈیوز بنائیں گے، لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں واضح یہ کہہ دیجئے کہ بھئی ہمیں یہ سنتی سناتی خبر ملی، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو کم از کم یہ کہ آپ بلیم نہیں ہوں گے نا۔ اب کتنی بری بات ہوگی کہ اگر یہ خبر سچ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ خبر سچ نہیں ہے اور کسی نے فیک لیٹر جو ہے وہ سرکولیٹ کر دیا ہے سوشل میڈیا پر، چاہے مذاق میں کر دیا ہو، تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، ہے نا۔ تو یہ تھوڑی سی بات ہے، اور تو ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 تاریخ کو کوئی اناؤنس کر دیں وہ، تو میں اس کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ تو جو لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، مسلسل میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس کوئی نیوز نہیں ہے اور میں چیک کر رہی ہوں، تو ان کے لیے میں نے کہا چلیں باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ میں بتا دوں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے کہ بھئی یہ صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ابھی تک کوئی بھی جو باوثوق ذرائع جس کو ہم کہتے ہیں نا، خبروں میں سنتے ہیں کہ باوثوق ذرائع سے ہم کو پتہ چلا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ایسے کسی بھی ذریعے پہ یہ خبر سچ نہیں ہے کہ کوارنٹائن 1 تاریخ 1 اگست سے لے کر 31 اگست تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، یعنی بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خبر ابھی سچی ہے جھوٹی ہے کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے، جب تک آپ ٹرکش ایئر لائن کی ویب سائٹ، اناطولیہ کی ویب سائٹ یا گورنمنٹ کی امیگریشن ویب سائٹ پر نہ یہ خبر دیکھ لیں، یقین نہ کریں۔ ایک بات ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں یہ ٹرکش ایئر لائن کی ویب سائٹ کو چیک کر رہی تھی اور ٹکٹ بنا رہی تھی، ایک سیمپل ٹکٹ چیک کرنے کے لیے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ فرسٹ ویک ایون 10-12 تاریخ تک آلموسٹ تمام فلائٹس جو ہیں وہ کینسلڈ آ رہی تھیں، اس میں کوئی بھی فلائٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ فل ہو گئی ہیں اس لیے نہیں شو ہو رہی ہیں، یا یہ کہ وہ ساری کینسل ہو گئیں۔ یہ تو مجھے پتہ ہے، ایک پاکستان حیدرآباد سے جو ہے وہ بچہ آ رہا تھا، اس کی فلائٹ 6 تاریخ کی تھی، وہ کینسل ہو گئی۔ دوسرے ایک صاحب ہیں وہ آ رہے تھے 12 تاریخ کو، ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ تو جو کینسل فلائٹس ہو رہی ہیں، تو اگر فرض کیجیے آپ گھومنے پھرنے آ رہے ہیں اور آپ نے چھٹی آلریڈی لے لی ہے، تو آپ اس بات کو ذہن میں سوچ لیجئے کہ یہ سب پاسبلٹیز ہیں،
اور اگر ٹرکش ایئر لائن کا ٹکٹ ہے تو آپ ادھر ادھر کہیں بھی جانے سے، اگر آپ نے ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ لیا تب تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹریول ایجنٹ سے بات نہیں کی ہوئی آپ نے تو انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ ان کا نمبر ہے ٹرکش ایئر لائن کا، اس نمبر پہ بات کریں. جیسے ہی آپ نمبر ڈائل کریں گے تھوڑا سا وقفہ دیں، آپ وہ کچھ بولیں گی ٹرکش زبان میں، آپ 2 دبا دیجئے، پھر تھوڑا سا وقفہ دیں، پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کریں گی، پھر آپ سلیکشن 2 کر دیجئے، اور جب آپ 2 دفعہ کر دیں گے تو پھر آٹومیٹک وہ آپ کو انگلش اسپیکنگ کسٹمر سروس جو ہے ریپریزنٹیو وہ آپ سے بات کر لے گا، اور اس کو اپنا مسئلہ بتائیے تو وہ آپ کی پرابلم کو سالو کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ایک جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکش ایئر لائن کی ویب سائٹ جو ہے اس میں انہوں نے ایک نیا نوٹس جو کل پوسٹ کیا ہے، وہ صرف ایک نیا نوٹس مجھے ملا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ٹرکی کے کافی جو شہر ہیں جہاں پر جنگلات ہیں وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ. کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی خبر. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آگ جنگل کی ہوتی ہے نا وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، یعنی 1 سیکنڈز میں وہ آگے سے آگے چلی جاتی ہے. تو یہ بھی رات کو 3-4 لوگوں نے مجھے سینڈ کی پکچرز اور ویڈیوز، ٹرکی جل رہا ہے، ٹرکی جو ہے وہ رحم کریں ٹرکی پہ، ٹرکی کے لوگوں کے اوپر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اس قسم کی باتیں. تو میں آدھی رات کو تقریباً 2-2:30 بجے ہوئے تھے، تو مجھے 2-3 لوگوں نے واٹس ایپ پہ بھی میسیج کیا اور یوٹیوب پہ بھی میسیج کیا. تو وہ کیونکہ بیل سیٹ ہوئی ہوئی ہے نا، اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جس وقت جو سوال پوچھے میں اس کو رائٹ اوے اس کا جواب دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر کسی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے ہمیں جواب مل جائے. تو میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں حد الامکان اپنی عقل کے مطابق ان کو ان کے جوابات دے سکوں. تو جب وہ 2-3 لوگوں نے مجھے، پہلے تو میں نے اگنور کر لیا، مگر جب وہ تیسرا میسیج مجھے آیا تو مجھے اتنی گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری والدہ، میری بہن اور بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں انسانیت کے ناطے. تو میں نے کہا خدا نہ کرے کوئی بم بلاسٹ ہو گیا، کیا ہو گیا کہ ترکی جل گیا ہے اور ہر طرف آگ ہی آگ، اور جانور جلے پڑے ہوئے ہیں، گھر جلے پڑے ہوئے ہیں، اور بھیڑ بکریاں جلی ہوئی ہیں، انسان جلے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے چکر. پھر جلدی سے میں نے رات کو نیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ جی ٹرکی کے جنگلات جو ہیں ان میں آگ بھڑک اٹھی ہے، اور کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ بھڑکی آگ. تو یہ یوجول چیز ہے پوری دنیا میں. آپ نے اس سے پہلے 2-3 سال پہلے سنا ہوگا کہ آسٹریلیا میں بے انتہا بری طریقے سے آگ لگ گئی جنگلات میں، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہیلی کاپٹرز بلائے جاتے ہیں، اوپر سے گیس جو ہے وہ پھینکی جاتی ہے، طرح طرح کے طریقے کیے جاتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ 15-20 دن میں، مہینے بھر بعد بجھتی ہے. اسی طرح آج کل کینیڈا میں برٹش کولمبیا میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، پچھلے ہفتے وہ جنگلوں میں آگ لگی تھی. یعنی اتنی آگ ہے کہ تقریباً آپ یہ سوچئے کہ یہاں سے اگر آپ کار ڈرائیو کر کے جائیں گے ہمارے پاس سے BC جس جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کو 20 گھنٹے لگاتار گاڑی چلانی ہے تب وہاں آپ پہنچیں گے، اتنی دور ہے. لیکن ہمارا پورا شہر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، سانس لینی مشکل تھی، بار بار جو ہے وہ وارننگز آ رہی تھی کہ باہر مت نکلیں، ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے، ایئر کوالٹی بہت خراب ہو گئی، صرف ایسا لگ رہا تھا کہ آپ دھوئیں میں کھڑے ہوئے. تو یہ بات ہے کہ یہ جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں، لکڑیاں سوکھ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے، اور کسی نے کوئی سگریٹ پی، کسی نے رات کو آگ جلا لی چائے بنانے کے لیے، پکنک پارٹیز میں لوگ بیٹھے انہوں نے آگ جلا کے کچھ پکا لیا اور کوئلہ وہ صحیح طرح سے بجھایا نہیں، تو وہ ایک پتے پہ بھی آگ لگتی ہے تو وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور پورے جنگل کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز یہ کہ جب خبریں اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں نا، اس کو فوراً رائٹ اوے اسی طرح مت پھیلایا کریں، اس سے پینک کریٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگ گھبراتے ہیں کہ بھئی یہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ یقین کرتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو ایسی کچھ پوسٹ بھی کرنا ہے، نیچے آپ اس کے کمنٹ لکھ دیں، اوپر جب پوسٹ کرتے وقت لکھ دیں کہ ترکی میں جنگل کے آگ کے متعلق یہ بات ہے. ٹھیک ہے، اور استنبول سے کافی دور ہے، دوسرے شہروں میں لگی ہوئی ہے وہ آگ. تو انہوں نے ٹرکش ایئر لائن جو ہے اس نے اناؤنس یہ کیا ہے کہ جو لوگ جن حضرات نے ٹرکش ایئر لائن کی ٹکٹس بک کروائی تھیں 29 سے پہلے، ان شہروں کے جہاں آلریڈی آگ سے وہ علاقے متاثر ہیں یا وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے جنگل میں، تو آپ لوگ اپنے اپنے ٹکٹ فری آف چارج، کوئی پلینٹی نہیں لگے گی، کچھ نہیں ہوگی، وہ آپ چینج کروا سکتے ہیں. یعنی 29، 30، 31، 1 کوئی بھی ٹکٹ آپ نے لیا ہوا ہے تو کیونکہ وہاں پر وہ الاؤ نہیں کریں گے آپ کو لینڈ کرنے کے لیے، تو آپ ان سے رابطہ قائم کریں اور اپنے اپنے ٹکٹ جو ہیں وہ کینسل کروا دیں، ری روٹ کروا دیں، کہیں اور جا کے اتر آئیں، یا اس کو کینسل کروا دیں یا ریفنڈ کر دیں، یا ٹوٹلی آپ پہ. آپ ان سے جلد رابطہ قائم کریں. اور یہ جو چینج ہے یہ
صرف 15 اگست تک ممکن ہے. اگر 15 اگست تک آپ نے چینج کروا لیا تو پاسبل ہے, اگر وہ گزر گئی تو یہ پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے. یہ صرف ایک نیوز ہے جو کہ ٹرکش ایئر لائن کی ویب سائٹ کے پر لیٹسٹ اپڈیٹ اویلیبل ہے. ادر دین کوئی چیز نئی نہیں ہے, وہی ساری چیزیں پرانی لگی ہوئی ہیں. اچھا, آخری اہم بات کہ کافی عرصے سے یہ خبر یہ مسلسل چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ایئرپورٹ سے نکل کے واپس چلے گئے ہیں. میرے علم میں بھی آیا لگاتار ایک دن چھوڑ کے ایک دن 3 دن لگاتار ویک میں 3 days لگاتار لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ, ان سے ملاقات ہوئی, بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے گھر کی طرف آ گئے, ایئرپورٹ سے آ گئے. تو جب اس کو ڈیپ جا کے معلوم کیا, کیونکہ پھر میں نے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا, بات کیا کہ بھیا آپ لوگ کس طرح سے نکلیں, ذرا اپنا اسٹوری سنائیں. 3-4 دن آپ کو گھر پہنچے ہوئے ہو گئے, کوئی لیٹر ملا, کوئی گورنمنٹ سے آپ کو کسی قسم کی کال ریسیو ہوئی یا آپ کو کوئی پلینٹی لگی. تو جب ان سے میں نے معلوم کیا تو یہ پتہ چلا کہ جی وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے, تمام نہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ٹرانزٹ ویب سائٹ سے ٹرانزٹ فلائٹ سے آ رہے تھے. یعنی کچھ ایسے تھے جو قطر سے آ رہے تھے, کچھ کسی اتحاد جو بھی چلتی ہیں مجھے یہ نہیں پتہ, لیکن ان کی فلائٹس جو تھیں وہ کنیکٹنگ تھیں. تو اب فرض کیجئے اگر سعودی عرب سے فلائٹ آ رہی ہے, قطر سے فلائٹ آ رہی ہے, تو اس قطر کی فلائٹ میں جو ہے وہ سارے زیادہ تر قطری ہوں گے نا, بہت کم 5-8-6 لوگ جو ہوں گے جو کسی اور ملک سے ہوں گے. تو اس ٹرمینل پہ جہاں وہ فلائٹ آئی ہے وہاں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ گاڑیوں کا انتظام کر کے رکھیں کہ جی یہاں سے ان کو لے کے کوارنٹائن سینٹر جانا ہے, یا پولیس ہو یا ایکسٹرا عملہ ہو کہ جو کہ ان کی انٹری کرے, ان کو فارم دیں, ان کو ایک جگہ بٹھائے. تو وہاں پر یہ عملہ موجود نہیں ہوتا. جو خصوصاً فلائٹس آتی ہیں ڈائریکٹ پاکستان سے, افغانستان سے, وہاں انہوں نے سارے انتظام کیے ہوئے ہوتے ہیں, ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے, کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں جائیے, اپنی انفارمیشن دیجیے, پاسپورٹ دکھائیے, فارم اگر ہے تو وہ فل کیجیے, پھر ایک جگہ جمع ہو جائیے, پھر ایک ساتھ مل کے بسوں میں بیٹھ کر آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں, وہاں جا کے آپ کی انٹری ہوتی ہے. تو یہ سب صورتحال ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ صورتحال تھی جو کہ میں نے بھی یہ بات کی تھی کہ کافی لوگ گھر جا چکے ہیں اور اس میں حقیقت تھی. اور لیکن یہ پھر بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ یہ غیر قانونی بات ہے, کیونکہ جب آپ پاکستان سے سفر کرتے ہیں تو آپ وہاں فارم فل کرتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر 10 دن کا کوارنٹائن کرنا آپ کو پڑ جائے گا, اور اگر کوارنٹائن سینٹر میں جگہ نہیں ہے تو آپ کو ہوٹلز جو گورنمنٹ بتائے گی وہاں جا کے اس کو پے کرنا ہوگا, کیونکہ کوارنٹائن ہے تو کھانا پینا سب آپ کو ہوٹل والوں سے ہی بک کروانا پڑے گا, وہی آپ کے کمرے میں پہنچائیں گے اور وہ اس کے چارجز لیں گے, آپ اپنی مرضی وہاں نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. اپنی اس کو سارے ہر بات کا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود بھی کوشش کیا کریں, ویڈیو پوری دیکھا کریں, بیچ میں سے آپ ایک آدھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ لوگ سوال شروع کر دیتے ہیں یہ کیسے ہوگا, یہ کس طرح سے ہوگا, یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اگر آپ پراپر جن کی بھی ویڈیوز آپ جن پہ بھروسہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو حتی الامکان جینوئن جو ہے وہ انفارمیشن دے رہے ہیں, تو ان کی ویڈیوز پوری دیکھا کریں. اور جہاں تک میرے حوالے سے بات ہے تو باخدا میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ ارادہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے ویوز ہوں یا میرے بہت ٹائمنگ بڑھ جائیں گے تو مجھے بہت اس سے یوٹیوب سے فائدہ ہو جائے گا. میرا ٹوٹلی جو ہے وہ انٹینشن, ارادہ, مقصد یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی معلومات ہے تو میں ان کو آپ تک پہنچا سکوں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے, اور بہت بہت شکریہ جو لوگ دیکھتے ہیں, جو لوگ پسند کرتے ہیں, ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں, میں تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہوں, اور اللہ آپ لوگوں کے آپ مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی خوشیوں میں ملیں, خوشیوں کی خبر شیئر کریں. اوکے, اللہ حافظ.